السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تو کل ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ان کو جیل کی گرفتاری جو تھی وہ ہم نے پورشن پڑھا تھا، اور اس کے بعد جب ان کو سزائے موت سنائی گئی اس ڈیوریشن میں کیا کیا ہوا ان کے لائف میں، یہ ساری چیزیں کل ہم نے ریڈ کی تھی۔ آج ہم ان کے جو جیل کی داستان ہے تو وہ جب انہوں نے اپنے فادر نے، ان کے حمیرہ مودودی کے فادر نے جب ان کو سنائی ہوں گی تو وہ اس میں انہوں نے پھر اس کو نوٹ ڈاؤن کی ہیں۔ جیل کی داستان۔ ہم بچوں کے اصرار پر ایک روز ابا جان نے ہمیں جیل کے حالات بتائے۔ جب مجھے لاہور سے ملتان جیل لے جایا گیا تو دوپہر کا وقت تھا۔ جو کمرہ دیا گیا تھا اس میں چھت کا پنکھا نہیں تھا اور نلکے کی جگہ ہینڈ پمپ تھا۔ یہ ایک کلاس قیدی کا کوارٹر تھا۔ سی کلاس کا ایک مشقتی قیدی ملازم دیا گیا تھا جو بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ تقریباً 40 سال کا خوب تنومند آدمی تھا۔ پہلے تو اس نے مجھ کو غور سے دیکھا اور پھر یکدم اٹھ کھڑا ہوا، جلدی جلدی سامان سنبھالا، ہینڈ پمپ چلا کر غسل خانے میں پانی رکھا اور کہنے لگا، میاں جی نہا لیجیے۔ میں غسل خانے سے نکلا تو دیکھا کہ پورے کمرے میں ریت بچھی ہوئی ہے اور اس پر پانی چھڑک کر چارپائی بچھا کر بستر کر دیا گیا ہے۔ میں نے پوچھا پہلے تو اس کمرے میں ریت نہیں تھی، یہ کیوں بچھائی ہے؟ تو وہ کہنے لگا، گرمی بہت ہے، میں اس ریت پر پانی ڈالتا رہوں گا تاکہ کمرہ ٹھنڈا رہے اور آپ دوپہر کو آرام کر سکیں۔ جتنی دیر میں نے ظہر کی نماز پڑھی اتنی دیر میں اس نے کھانا تیار کر لیا اور بڑے سلیقے سے لا کر میرے سامنے رکھا۔ ساتھ میں بڑی معذرت کرتا رہا کہ مجھے آپ کے ذوق کے متعلق کچھ پتہ نہیں ہے، بس جلدی میں جو ہو سکا کر لیا ہے۔ پھر اس مشقتی نے یہ چیز نوٹ کر لی کہ میں کس وقت کون سی دوا کھاتا ہوں۔ اس کے بعد وہ ناشتے کی، دوپہر کے وقت کھانے کی اور رات کو کھانے کی صحیح دوائیاں سامنے رکھ دیتا تھا۔ کبھی یہ کہنے کی ضرورت نہیں پیش آئی کہ تم نے صبح کے وقت کی دوا نہیں رکھی ہے۔ ابا جان نے بتایا اس نے جیل میں میری ایسی خدمت کی اور اس محبت سے خدمت کی کہ میں حیران رہ جاتا تھا۔ ایک دن اس مشقتی نے مجھ کو بتایا کہ جب اس کوارٹر میں میری ڈیوٹی لگائی گئی تھی تو مجھے بتایا گیا تھا کہ ایک نہایت خطرناک قیدی آ رہا ہے جس نے حکومت کو سخت پریشان کر رکھا ہے، بس اس کو راہ راست پر لانا ہے۔ اس کو اتنا تنگ کرو کہ خاموشی سے معافی نامے پر دستخط کر دے اور حکومت جو شرائط منوانا چاہے مان لے، بس تمہارا کام اسے ہر طرح سے تنگ کرنا ہے۔ کھانا اتنا بدمزہ پکانا کہ زبان پر نہ رکھا جائے۔ بس جی میں کوارٹر میں بیٹھا آپ کا انتظار کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ ذرا دیکھوں تو صحیح کہ آج کیسے شخص سے پالا پڑتا ہے۔ آخر میں بھی جرائم پیشہ آدمی ہوں، کسی سے کم تو نہیں ہوں۔ پھر جب آپ اندر آئے تو میں آپ کو دیکھ کر بس سوچتا ہی رہا کہ بھلا آپ جیسے شخص سے بھی کسی کو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے۔ میاں جی آپ کو دیکھتے ہی پہلی نظر میں آپ کی محبت نے میرے دل میں گھر کر لیا۔ پھر ایک روز سپرنٹینڈنٹ جیل میں آئے اور پوچھا کوئی شکایت ہو تو بتائیے۔ میں نے کہا مجھے تو کوئی شکایت نہیں ہے، میں بالکل آرام سے ہوں۔ سپرنٹینڈنٹ جیل دوسرے تیسرے دن آتے رہے اور یہی سوال پوچھتے رہے۔ آخر ایک روز پوچھ ہی لیا، آپ یا تو تکلفاً یہ کہہ رہے ہیں یا پھر صحیح بات نہیں بتا رہے۔ میں نے کہا بھائی اگر کبھی کوئی تکلیف ہوئی تو بلا جھجک آپ کو بتا دوں گا، فی الحال کوئی بھی تکلیف نہیں ہے۔ اس پر سپرنٹینڈنٹ جیل نے کہا فلاں فلاں لیڈر اور سیاستداں حضرات اسی جیل کے اسی کوارٹر میں صرف 3 دن میں معافی نامے پر دستخط کر کے چلے گئے تھے۔ یہ معافی نامے حکومت کی فائلوں میں محفوظ رہتے ہیں اور جب یہ حضرات ذرا زیادہ ہی بڑھ بڑھ کر بولتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں اور بیانات داغتے ہیں تو ان کو صرف ایک اشارہ کافی ہوتا ہے کہ آپ کا معافی نامہ کل کے اخبارات میں چھپوا دیا جائے گا۔ بس اتنا سنتے ہی ان کو سانپ سونکھ جاتا ہے اور ایک صاحب تو 2 ہی دن میں رو رو کر معافیاں مانگ کر یہاں سے چلے گئے۔
آپ کس قسم کے آدمی ہیں کہ بڑے خوش بیٹھے نظر آ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں بالکل آرام سے ہوں؟ اس پر میں نے انہیں سمجھایا، بھائی جب زندگی ایک خاص مقصد کے حصول کے لیے گزاری جاتی ہے تو پھر یہ گرمی سردی یا جیل کی کوٹری جیسی منزلیں بالکل ثانوی حیثیت اختیار کر لیتی ہیں۔ میں نے یہ راستہ خوب سوچ سمجھ کر اختیار کیا ہے۔ برطراز اندیشہ سودوزیاں ہیں زندگی کے مصداق ذاتی آرام اور تکلیف میں بے نیاز ہو چکا ہوں۔ سپرنٹنڈنٹ صاحب پھر کہنے لگے، آخر آپ اپنے 8 بچوں کو کس بات کی سزا دے رہے ہیں؟ ان کے بارے میں بھی تو کچھ سوچئے۔ میں نے جواب دیا، بچوں کو تو میں اللہ تعالیٰ کے سپرد کر آیا ہوں، اب وہ جانے اور بچے جانے، ان کی طرف سے میں بالکل فکرمند نہیں ہوں۔ کارساز ماں بفکر کار ماں، فکر ماں درکار ماں آزار ماں۔ ہمارا کارساز دن رات ہمارے کام بنانے میں لگا ہوا ہے، جب ہم اپنی فکر خود کرتے ہیں تو یہ ہماری جان کا آزار ہوتا ہے۔ یہ سن کر سپرنٹنڈنٹ صاحب مایوس ہو کر چلے گئے۔ معافی نامے پر دستخط کرانے کی کوششیں ناکام ہو گئیں۔ پھر ابا جان نے بتایا، جب میں تفہیم القرآن لکھنے میں مصروف ہوتا تھا، تفہیم القرآن وہ ٹرانسلیشن ہے جو مولانا ابوالعلا مودودی نے لکھی ہے، جب میں تفہیم القرآن لکھنے میں مصروف ہوتا تھا یا جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا تھا تو مجھے محسوس ہوتا تھا کہ وہ مشقتی قیدی ملازم ٹکٹکی لگائے مجھے دیکھتا رہتا ہے۔ کچھ عرصے بعد بقرعید آ گئی۔ اتفاق سے جو راشن جیل سے دیا جاتا تھا وہ ختم ہو چکا تھا اور مزید راشن ابھی پہنچا نہیں تھا کہ عید کی چھٹیاں شروع ہو گئیں۔ یہاں تک کہ عید کی صبح کو راشن بالکل ختم ہو چکا تھا۔ وہ سخت پریشان تھا کہ راشن پہنچا نہیں، اب آپ کو ناشتہ کیسے دوں؟ یہاں تک کہ بات کرتے کرتے اس کے منہ سے جیل انتظامیہ کے لیے 1-2 مغلظات نکل چکی تھیں۔ میں نے اس سے کہا، رات کو جو چنے کی دال اور روٹی بچی تھی وہی گرم کر کے لے آؤ۔ کہنے لگا، وہ تو میں آپ کو کبھی نہیں دوں گا، بھلا عید کے دن بھی کوئی رات کی باسی دال روٹی کھاتا ہے؟ میں نے اسے سمجھایا، بھائی میری فکر نہ کرو، میں بڑی خوشی سے دال روٹی کھا لوں گا۔ چونکہ ابا جان صبح 8 بجے ناشتہ کرنے کے عادی تھے اور اپنے معاملات میں وقت کے سخت پابند تھے، اس لیے انہوں نے آرام سے دال روٹی کا ناشتہ کر لیا۔ یہاں پر دادی اماں کی تربیت رنگ لا رہی تھی، جو انہیں کبھی سونے کا نوالا کھلاتی تھیں اور کبھی چٹنی روٹی۔ جس وقت میں ناشتہ کر رہا تھا تو کسی کی سسکیاں بھر کر رونے کی آواز آئی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی مشقتی بیٹھا رو رہا تھا۔ پوچھا، کیا بال بچے یاد آ رہے ہیں؟ کہنے لگا، میں تو آپ کو دال روٹی کھاتے دیکھ کر رو رہا ہوں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ عید کے دن رات کی باسی دال روٹی تو ہم غریبوں نے بھی کبھی نہیں کھائی۔ آپ تو بڑے آدمی ہیں، آپ نے بھلا کہاں کھائی ہوگی؟ میں نے اسے شفقت سے سمجھایا، دیکھو بھائی، یہ راستہ میں نے بہت سوچ سمجھ کر اختیار کیا ہے اور میں بڑی خوشی سے اس راہ پر چل رہا ہوں۔ اگر کبھی بالکل بھوکا بھی رہنا پڑا تو انشاءاللہ میں آرام سے رہ لوں گا، تم میری وجہ سے رنجیدہ نہ ہوا کرو۔ ابا جان نے مزید بتایا، میں تو ناشتہ کر کے تفہیم القرآن لکھنے بیٹھ گیا، لیکن اس بیچارے مشقتی نے احتجاجاً ناشتہ نہ کیا، اگرچہ اس کے لیے دال روٹی بچی ہوئی رکھی تھی۔ اتنے میں کوارٹر کا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا گیا۔ مشقتی نے دروازہ کھولا تو ایک سنتری کئی ناشتے دان، بڑے بڑے پیکٹ اور گھڑیاں اٹھائے کھڑا کہہ رہا تھا، مولانا صاحب، آپ کے چاہنے والے تو فجر کے وقت ہی یہ چیزیں لے آئے تھے اور جیل کے دروازے پر کھڑے تھے، لیکن سپرنٹنڈنٹ صاحب کا دفتر عید کی نماز کے بعد کھلا۔ اس کے بعد ان چیزوں کی تلاشی اور جانچ پڑتال ہوئی، اس لیے دیر لگ گئی۔ اب جو قیدی ملازم نے وہ پیکٹ، ناشتے دان اور گھڑیاں کھولیں تو ان میں انواع اور اقسام کی نعمتیں تھیں۔ میں نے اپنے جیل کے مشقتی ساتھی سے کہا، دیکھو یہ سب تمہارے لیے آیا ہے، کیونکہ تم ہی اداسی میں بھوکے بیٹھے رو رہے تھے۔ اب خوب جی بھر کر کھاؤ اور باقی چیزیں دوسرے قیدیوں میں بانٹ آؤ۔ آخر یہ پراٹھے، شامی کباب، حلوہ پوری، شیر خورما اور مٹھائیاں ان کو بھی تو اچھی لگیں گی۔ میں یہ کہہ رہا تھا مگر میرا مشقتی ساتھی کفِ افسوس مل رہا تھا، کاش وہ دال روٹی میں نے آپ کو دینے کے بجائے کووں کو کھلا دی ہوتی۔ میرے بہت کہنے پر اس نے ناشتہ کیا اور باقی ساری چیزیں دوسرے قیدیوں میں بانٹ آیا اور ساتھ ہی ساتھ ان سے کہتا،
میرے میاں جی کے لیے یہ سب چیزیں آئی تھیں، انہوں نے تمہیں بھجوائی ہیں۔ پھر ابا جان نے کہا عید کے روز دوپہر ہوئی تو اسی طرح دروازہ کھٹکھٹایا گیا اور پھر اسی طرح ناشتے دان اور ہانڈیاں کپڑے میں بندھی ہوئی آ گئیں۔ ایسے ایسے کھانے آئے کہ مشقتی ساتھی تو حیران رہ گیا۔ اس نے مجھے کھانا کھلایا اور باقی قیدیوں میں بانٹ آیا۔ رات کو پھر اتنا ہی کھانا آ گیا۔ غرض یہ کہ عید کے 3 دن ہمارے رفقا نے ملتان جیل میں اتنا زیادہ اور ایسی ایسی انواع اور اقسام کا کھانا پہنچایا کہ سارے جیل والے اشش کر اٹھے۔ ادھر ابا جان ہمیں یہ تفصیلات بتا رہے تھے، ادھر اماں جان ہمیں متوجہ کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، دیکھو سورہ مریم میں یہی بات کہی گئی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو اہل ایمان نیک اعمال کرتے ہیں رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ وہ اسی طرح زندگی کے واقعات کو آیات اور احادیث کے ساتھ منطبق کر کے ہمیں ان کا مطلب سمجھایا کرتی تھی۔ آج بھی اماں جان کی یہ الفاظ کانوں میں گونجتے ہیں، تم عمل تو کر کے دیکھو، پھر آیتیں اور حدیثیں خود اٹھ کر تم کو اپنا مطلب سمجھائیں گی۔ اسی قید کے دوران جیل کے حالات اور واقعات بیان کرتے ہوئے ابا جان نے بتایا، ایک روز دوپہر کے وقت اچانک میرے کوارٹر کی دیوار کی دوسری جانب سے آواز آئی، جنرل صاحب کا کھانا پکڑ لو۔ مشقتی نے جا کر آواز دی، کون ہے؟ تو دیوار کی دوسری طرف سے ایک چنگیر پر رومال میں لپٹی ہوئی روٹیوں کے اوپر سالن کا ڈونگا اور سلاد رکھی ہوئی پکڑائی گئی، اور پھر فوراً ہی جنرل محمد اکبر خان صاحب، راولپنڈی سازش کیس والے، جن کا کوارٹر ابا جان کے کوارٹر سے متصل تھا، دیوار پھاند کر میرے احاطے میں آ گئے اور کہا، میں آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ دوسرے دن پھر اسی طرح ان کے مشقتی نے آواز دی، جنرل صاحب کا کھانا پکڑ لو۔ جیسے ہی کھانا پکڑا، جنرل صاحب دیوار پھاند کر آ گئے اور کہنے لگے، جب کمیونسٹ روس کی طرف سے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو دورے کا دعوت نامہ آیا تھا تو اسی وقت امریکہ سے بھی دعوت نامہ موصول ہوا۔ سوال یہ ہے کہ روس کا دعوت نامہ کیوں مسترد کیا گیا؟ پھر کہنے لگے، امریکہ کا سرمایہ دارانہ نظام روس کے اشتراکی نظام سے زیادہ خطرناک ہے۔ ابا جان نے بتایا، اسی اثنا میں کسی نے جیل کے حکام کو مخبری کر دی کہ جنرل اکبر خان صاحب دیوار پھاند کر میرے پاس آتے ہیں اور ہم دونوں گھنٹوں باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اسی خوفناک انکشاف نے تو گویا جیل کے در و دیوار ہلا دیے، اور بس پھر کیا تھا، چند گھنٹوں کے اندر اندر وہاں پر موجود راولپنڈی سازش کیس کے سارے قیدیوں کو پولیس کی گاڑیوں میں بھر کر دوسری جیلوں کو روانہ کر دیا گیا۔ میری مشقتی نے ان کی روانگی کا آنکھوں دیکھا حال آ کر سنایا کہ پولیس کی گاڑی میں سوار ہوتے وقت جنرل اکبر خان صاحب نے نعرہ لگایا، اب وقت شہادت ہے آیا۔ جیل والوں کو خطرہ ہوا ہوگا کہ کہیں یہ دونوں مل کر کوئی جیل سازش نہ تیار کر بیٹھے۔ تفہیم القرآن اور تفہیم الحدیث کا منصوبہ۔ گھر میں جب کبھی ابا جان کو تفہیم القرآن لکھنے کا موقع نہ ملتا تو کہا کرتے تھے، دیکھو تم لوگ مجھے تفہیم القرآن لکھنے نہیں دے رہے ہو، اب میں جیل جانے ہی والا ہوں۔ جب بھی میں یہاں مصروفیت کی وجہ سے تفہیم نہیں لکھ پاتا تو اللہ تعالیٰ مجھے لے جا کر جیل میں بٹھا دیتے ہیں، جہاں زیادہ اطمینان سے لکھتا رہتا ہوں۔ ساتھ میں یہ بھی کہتے تھے کہ تفہیم القرآن مکمل کر لوں تو اسی اسلوب میں تفہیم الحدیث بھی لکھنے کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ یہ چیز اسی میں مینشن ہے یا پھر نہیں، لیکن یہ میں نے دوسرے ایک لیکچر میں بھی سنا تھا کہ مولانا ابوالعلا مودودی کا یہ سینٹنس ہے کہ اگر میں جیل نہیں جاتا تو میں کبھی تفہیم نہیں لکھ پاتا۔ مطلب یہ سب کچھ ہم کہہ سکتے ہیں، اور ایسا ہی ہے بالکل، کہ سب اللہ کی طرف سے پلانڈ ہوتا ہے، کیونکہ تفہیم القرآن ایک کمنٹری ہے، 6 والیوم کمنٹری، اور وہ صرف انسان تبھی لکھ سکتا ہے جب وہ 24/7 ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو کوئی اور فکر نہ ہو یا اسے کوئی اور کام نہ ہو۔ تو جیل ایسی جگہ ہوتی ہے نا کہ جہاں پہ اسے کسی اور چیز کی فکر ہی نہیں ہے، کہ نہ تو اسے کھانے کی فکر ہو رہی ہے اور نہ ہی اسے کہیں جانا ہے، کیونکہ جب انسان فری ہوتا ہے تو پھر اسے یہ لگتا ہے کہ میں یہ بھی کام کر لوں اور یہ بھی کام کر لوں۔ تو یہ مولانا ابوالعلا مودودی کے الفاظ کا مفہوم ہے، مطلب اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں کبھی تفہیم لکھ ہی نہیں پاتا اگر مجھے جیل میں نہیں گیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ اس طرح کا پلاننگ اللہ تعالیٰ نے کی ان کے لیے کہ ان کو اس طرح سے بار بار وہ جیل گئے، اس سے مور دین ون ٹائم، اور پھر انہوں نے تفہیم جو ہے وہ لکھی اور وہ آج ہمارے پاس ہے۔
ہمارے تایا جان سید ابو الخیر مودودی رحم اللہ ابا جان پر زور دیتے تھے کہ وہ خود کو سیاست میں الجھانے کی بجائے علمی اور لکھنے پڑھنے کے کام پر زیادہ توجہ دیں۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ تایا جان نے ابا جان سے کہا تھا کہ وہ تفہیم القرآن کی پہلی 2 جلدوں پر نظر ثانی کریں، کیونکہ ان کو پڑھتے ہوئے تشنگی کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن ابا جان نے کہا اگر میں نے پہلی 2 جلدوں پر نظر ثانی کی تو پھر تیسری پر بھی نظر ثانی کرنے کا مطالبہ آئے گا اور پھر یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا۔ جب کبھی ابا جان جلسوں اور دوسری سیاسی اور اجتماعی سرگرمیوں وغیرہ میں بہت زیادہ مصروف ہو جاتے تھے تو تایا جان انہیں سمجھاتے تھے یہ کام کرنے کے لیے اور دوسرے لوگ موجود ہیں، لیکن تحقیقی، علمی اور تصنیفی کام، اور وہ بھی اس پائے کا کام جو آپ ہی کر سکتے ہیں، کرنے والے اور کتنے ہیں۔ وہ ابا جان کو نصیحت کرتے تھے آپ اپنا سارا وقت لکھنے میں گزارا کریں۔ ایک مرتبہ جماعت کے ایک صاحب سے تایا جان نے کہا تھا یہ جو تمہارے مولانا ہے نہ یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، میں نے اسے اپنے ساتھ سلایا ہے، اس کی ضدیں پوری کی ہیں، اس کے ناز اٹھائے ہیں۔ میرا دل بہت دکھتا ہے جب تم اسے جلسوں اور جلوسوں میں کھینچتے پھرتے ہو اور اس کو سیاست میں الجھاتے ہو، یوں اس کا وقت ضائع ہوتا ہے۔ یہ علمی، تحقیقی اور تصنیفی کام کرے تو کئی نسلیں استفادہ کریں گی۔ اسی لیے اماں جان ہم بچوں پر بہت زور دیتی تھیں اپنے ابا جان کو تنگ نہ کیا کرو۔ جب کبھی بچے کسی چیز کے لیے تقاضا کرتے تو اماں جان ہمیں سمجھایا کرتی تھیں اگر میں ہر وقت تمہارے والد کی جان کھاتی رہتی کہ اب مجھے یہ اور یہ چاہیے اور میرے بچوں کو ایسی ایسی چیزیں درکار ہیں تو یہ ساری کتابیں جو انہوں نے لکھی ہیں وہ نہ لکھ سکتے۔ تمہارے باپ ایک ریسرچ اسکالر ہیں، ایک مصنف اور محقق ہیں، ان کو خاموشی، سکون اور اطمینان کی ضرورت ہے۔ تم ان سے کوئی مطالبہ نہ کیا کرو اور نہ ان کے سامنے اپنی تعلیمی مسائل بیان کیا کرو، ان کو اپنی باتوں میں بھی نہ الجھایا کرو۔ اس طرح اماں جان نے ابا جان کو ایسا سکون اور اطمینان مہیا کیا جو وہ کبھی کچھ لکھتے تھے ذہنی طور پر پوری طرح یکسو ہو کر اور جم کر لکھتے تھے۔ ابا جان منافقت، تصنع، ظاہرداری اور ریاکاری سے سخت متنفر تھے۔ ایک مرتبہ کھانے کی میز پر کھانا کھاتے ہوئے اماں جان نے ہم سب بہن بھائیوں کو مجموعی طور پر اور خصوصاً محمد فاروق کو نصیحت کرتے ہوئے کہا بیٹا نماز پابندی سے پڑھا کرو، اگر تم لوگ نماز نہیں پڑھو گے تو لوگ کیا کہیں گے کہ مولانا مودودی کے بچے نماز نہیں پڑھتے۔ ابا جان کھانے کے دوران خاموش رہے اور جب اٹھے تو بیسن پر ہاتھ دھونے کے بعد پان کی ڈبیا اٹھا کر چلتے چلتے کہا لیکن بیٹا جب بھی نماز پڑھنا خدا کی نماز پڑھنا، اپنے باپ کے پڑھنے کے لیے کھڑے نہ ہونا، اور خاموشی سے اپنے دفتر کی طرف چل دیے۔ تو یہ کتنی بہترین ان کی تربیت کہ جب پڑھنی ہے تو صرف اللہ کے لیے پڑھنی ہے، اس لیے نہیں پڑھنی کہ کسی مولانا کے بیٹے ہیں۔ اور یہ بات بالکل حق اور سچ ہے کہ انسان کبھی بھی کسی انسان سے انفلوئنس ہو کر اس طرح نہ پڑھے کہ ہم اس کے لیے پڑھ رہے ہیں، ان کا دل چاہتا ہے اور ان کی خوشی کے لیے پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ نہ کرے وہ شرک میں آ سکتا ہے۔ اس طرح ابا جان بڑی بڑی بات ایک جملے میں کہہ دیا کرتے تھے، بحث کرنا ان کی سرشت ہی میں نہ تھا۔ ابا جان نے جتنا لکھا ہے اگر ان کی تحریروں کو جمع کیا جائے اور صفحات کا حساب لگا کر ان کی زندگی کے ایام سے آپ تقسیم کریں تو دیکھیں گے کہ فی یوم کتنے صفحے آتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی جن طوفانی ادوار سے گزرتی رہی اس کو اگر دیکھیں تو حیرت ہوتی ہے کہ اتنا کام وہ کیسے کر گئے۔ یہ کام مکمل ذہنی یکسوئی اور سکون کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا، اور یہ سکون ان کو اماں جان نے مہیا کیا تھا۔ ابا جان نے سورہ یوسف کی جو تفسیر لکھی ہے اسے پڑھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس وقت وہیں کہیں موجود تھے اور آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہے ہیں۔ سورۃ الکہف یا سورۃ الفیل کی تفسیر پڑھتے ہوئے بھی ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ گویا وہ ذہنی طور پر اسی زمان اور مکان میں منتقل ہو گئے تھے۔ برسوں بعد طالبات کے کالج جدہ میں شعبہ عربی کی شامی النسل سربراہ مجھ سے کہنے لگی کہ ایک فقرے میں اپنے والد کی صفت بیان کرو، تو میرے منہ سے بے ساختہ یہ جملہ نکلا انہ کان یعیش فی عالم الثانی، کہ وہ ایک اور ہی دنیا میں رہتے تھے وہ اس جواب سے بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی امام ابن تیمیہ رحم اللہ کی بھی یہی صفت تھی۔ ابا جان کی خواہش ہوتی تھی کہ جب وہ کھانے کی میز پر آئیں تو سبھی وہاں موجود ہوں۔ بچوں سے ملنے کا یہ واحد وقت تھا، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ سب بچے ان کے ساتھ کھانا کھائیں۔
اپنے معاملات میں وہ اس قدر پابندی وقت ملحوظ خاطر رکھتے تھے کہ چاہیں تو آپ ان سے گھڑی ملا لیں، اسی لیے ہم ان کے آنے سے پہلے کھانے کی میز پر آ جاتے تھے، لیکن اکثر ایسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ کھانا تو کھا رہے ہیں لیکن ذہنی طور پر کھانے کے دوران بھی وہ کچھ سوچ وچار میں مصروف ہیں۔ ابا جان ہم کو نصیحت کرتے ہوئے اکثر کہا کرتے تھے، انسان خیر اور شر کا مرکب ہوتا ہے، آدمی کا کمال یہ ہونا چاہیے کہ وہ دوسرے کی خیر سے فائدہ اٹھائے اور اس کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ سخت نادان ہوتا ہے وہ شخص جو دوسرے کی شر سے تو نقصان اٹھائے اور ان کی خیر سے محروم رہ جائے۔ سخت کلامی یا طعنہ زنی تو ان کی سرشت ہی میں نہ تھا۔ اگر کبھی کسی کو سخت جملہ کہتے بھی تھے تو اسی وقت جب انہیں بہت ہی زیادہ کوفت پہنچی ہو، اور وہ جملہ بھی یہ ہوتا، ان لوگوں کے نزدیک میری شرافت میرا سب سے بڑا جرم ہے۔ پھر بھی حتی الامکان ان کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ دوسروں کی خیر کو اپیل کریں اور اس کو ابھار کر بروے کار لائیں اور ان کے لیے شر کو دفع کریں یہ پون صدی کی جاں غسل کشمکش ہے جس میں وہ بڑی حکمت اور تدبر سے ملت اسلامیہ کی اصلاح کے کام میں لگے رہے۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ ابا جان کی شادی اگر کسی جاہل اور خوامخواہ مطالبے کرنے والی جھگڑالو قسم کی عورت سے ہوئی ہوتی تو کیا ہوتا۔ اماں جان کو تو شاید اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ابا جان کے لیے تھا۔ ان کا اعلیٰ ادبی ذوق، بلند پایہ علمی رجحان، اپنی ذات کی نفی خودداری اور ابا جان کی دلداری کی تو کوئی حد ہی نہیں تھی۔ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے، البنات عود، کہ خواتین خوشبو ہوتی ہے، جو خود تو پردے میں رہتی ہے مگر ان کا سلیقہ اور تھوڑے سے پیسوں میں بنائی ہوئی بہت ساری عزت اور بچوں کی تعلیم اور تربیت سب کو نظر آتی ہے۔ ابا جان ہم سے کہا کرتے تھے، اگر مجھے تمہاری تربیت کی پوری طرح مہلت ملتی تو میں تمہیں دنیا کی مثالی اولاد بناتا۔ چونکہ میں تم پر بھرپور توجہ نہیں دے سکا، اس لیے تم سے باز پرس کا حق بھی نہیں رکھتا۔ میں نے اپنا وقت دین کے کاموں اور اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے وقف کر دیا ہے، اس لیے تمہاری تربیت اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ بس اس طرح وہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے دین کی ڈیوٹی انجام دینے میں لگاتے رہے۔ انتقال سے چند ماہ پیشتر ایک صاحب نے دوران ملاقات بے رحمانہ تنقید کرتے ہوئے ابا جان سے کہا، ایران میں آیت اللہ خمینی صاحب اسلامی انقلاب برپا کرنے میں کامیاب ہو گئے، مگر آپ پاکستان میں کیوں اسلامی انقلاب نہیں لا سکے؟ ابا جان نے جواب دیا، میں تو اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے دہاڑی کا مزدور ہوں، مجھے اپنے حصے کی دہاڑی کرنی ہے اور اپنے ملک سے اجرت لینی ہے۔ اب یہ کہ عمارت کب مکمل ہوگی، کیسی ہوگی، مکمل ہو بھی سکے گی یا نہیں، اس سے مزدور کو کیا غرض، اسے تو ایمانداری سے اپنی دہاڑی سے غرض ہے۔ مراد یہ کہ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ ابا جان نے اللہ کی راہ میں اپنے حصے کی دہاڑی کرنے میں گزارا، زبان اور قلم سے، فکر اور عمل سے، غرض ہر طرح سے اپنا فرض انجام دیا۔ وہ نہ زندہ باد کے تمنائی تھے اور نہ مرد آباد کے نعروں سے کبھی خائف ہوئے۔ مطلب انہیں اپنی شہرت سے اور اپنے کسی بھی طرح سے انہیں کوئی مقصد نہیں تھا کہ میرا فیمس ہونا یا لوگ مجھے جانیں یا میری تعریف کریں۔ عام انسانوں سے موازنہ کر کے دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ ان کی ذات، ان کا جسم، ان کی ضروریات، ان کی اولاد اور ان کا مستقبل ان کے نزدیک شاید کوئی وجود ہی نہیں رکھتا تھا۔ ہم نے ابا جان کو ان کی پوری زندگی میں جتنا بے نیاز دیکھا، ایسی بے نیازی کسی اور فرد میں نہیں دیکھی۔ دادی اماں ہم بچوں سے کہا کرتی تھیں، اصل نسل سید میں کچھ بنیادی صفات ہوتی ہیں۔ جب کوئی تم سے کہے کہ میں سید ہوں تو اسے 7 چیزوں پر پرکھو۔ سید کو طیش نہیں آتا، اور آتا ہے تو صرف دین کے معاملے میں آتا ہے۔ مطلب اس کو بہت تیز غصہ نہیں آتا، اور اگر آئے گا تو دین میں اگر کوئی دین کے کام نہیں ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ سے آئے گا۔ سید کبھی ذاتی انتقام نہیں لیتا، سید کبھی گالی کے جواب میں گالی نہیں دیتا، سید کسی کے لیے دل میں کینہ نہیں رکھتا، سید کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کسی کی غیبت نہیں کرتا، سید کھانے میں عیب نہیں نکالتا، بھوک اور پیاس سے کبھی بے حال نہیں ہوتا، جو سامنے آئے صبر سے کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے،
سید پر زندگی میں کبھی نہ کبھی سخت وقت آتا ہے اور اس کی جان تک خطرے میں ہوتی ہے، لیکن وہ ہمت نہیں ہارتا، اللہ کے بھروسے پر ہر خطرے سے لڑ جاتا ہے اور بدترین حالات سے ٹکر لے لیتا ہے۔ دادی اماں کی یہ بیان کردہ خصوصیات اور در حقیقت بچوں کی تربیت اور ذہنی تشکیل کے لیے اصول تھے تاکہ وہ اپنی نسبت کے حوالے سے ان امور کا خیال رکھیں۔ تاہم ابا جان میں یہ ساتوں خصوصیات بھرپور انداز میں موجود تھیں۔ جن حالات میں عام آدمی غصے میں آپے سے باہر ہو جاتا ہے، ان حالات میں بھی وہ تحمل اور کمال بردباری کا مظاہرہ کرتے تھے، کسی کے خلاف دل میں کینہ نہیں رکھتے تھے۔ کفر است در طریقت ما کینہ داشتن آئین ماست سینہ چوں آئی داشتن۔ ہمارے طریقے زندگی میں کسی کے خلاف دل میں کینہ رکھنا کفر ہے۔ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ دل کو شیشے کی طرح صاف رکھا جائے۔ وہ لوگ بھی جو ابا جان کو سنگین سزائیں دینے اور بلا وجہ جیلوں میں رکھنے کے ذمہ دار تھے، وہ بھی جب کبھی بعد میں ملنے آتے تو ابا جان ان سے بھی اسی خندہ پیشانی اور فراخ دلی سے ملتے۔ کبھی انہوں نے باتوں باتوں میں بھی یہ جتانے کی کوشش نہیں کی کہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ کیا سلوک روا رکھا ہے۔ ایک روز ایک صاحب ابا جان سے سفارشی خط لینے آئے۔ وہ اب ریٹائر ہو چکے تھے اور ہاتھ تنگ تھا، مالی دشواریوں کی وجہ سے دبئی یا ابوظہبی جانا چاہتے تھے۔ حسب عادت ابا جان نے سفارشی خط دے دیا، جو وہاں ان کے بہت کام آیا اور اچھی ملازمت بھی مل گئی۔ یہ صاحب کون تھے؟ یہ وہی صاحب تھے جنہوں نے فوجی ملازمت کے دوران ان مارشل لاء عدالت کے جج کی حیثیت سے ابا جان کو پھانسی کی سزا سنائی تھی، اور ان کے انگریزی میں دستخط آج تک فیصلے پر ثبت ہیں۔ پھانسی کی سزا سنانے والے کے لیے سفارشی خط اور یہ اعلیٰ ظرفی صرف ابا جان کا ہی حصہ تھی۔ جنرل محمد اعظم خان، جن کے زمانے میں ابا جان کا کورٹ مارشل ہوا تھا، بعد میں اکثر ملنے آیا کرتے تھے۔ ابا جان تو حضرت مسیح علیہ السلام کے اس قول پر عمل کرتے تھے، اے مچھلیوں کو پکڑنے والو، آؤ میں تمہیں انسانوں کا شکار کرنا سکھا دوں۔ اپنے قول سے، عمل سے اور اپنے فعل سے انسانوں کو شکار کرو اور انہیں اللہ کی بندگی کے جال میں ڈال دو، اپنے جال میں نہیں۔ اپنے حسن اخلاق سے انہوں نے اپنے دشمنوں کے دلوں میں بھی گھر کر لیا۔ ہم گواہ ہیں کہ ابا جان نے اپنی ذات پر بھپتیاں کسنے والے بھٹو صاحب کے لیے بھی ہمیشہ کلمہ خیر ہی کہا۔ ان کا نام انہوں نے ہمیشہ احترام کے ساتھ لیا اور ہمیشہ یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ انہیں راہ راست پر لائے اور حالات کو بہتر بنائے تاکہ اس ملک کا اور اس قوم کا مزید نقصان نہ ہو۔ ابا جان نے کبھی گالی کے جواب میں، گالی تو دور کی بات ہے، پلٹ کر کبھی کوئی سخت لفظ بھی نہیں کہا۔ مجھے یہ واقعہ بھی اچھی طرح یاد ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے بچپن میں ابا جان اچھرا کی ایک مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد واپس آئے تھے۔ امام مسجد ابا جان کے شدید مخالف تھے۔ انہوں نے اپنے سامنے بیٹھے ہمارے ابا جان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہی کے خلاف سارا خطبہ جمعہ دیا اور آخر میں آ کر تان اس انوکھی منطق پر توڑی کہ اگر کوئی مودودیہ مر جائے اور اس کی قبر پر بیری کا درخت اگ آئے تو اس بیری کے پتے کھا کر اگر کوئی بکری دودھ دے تو وہ دودھ پینا بھی حرام ہے۔ ابا جان کے ساتھ جو بھائی نماز جمعہ پڑھنے گئے تھے، واپس آ کر ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے اور ہمیں اس عالم کے خطبے کا یہ حصہ سنا رہے تھے، لیکن ابا جان انتہائی سنجیدگی اور متانت سے بیٹھے تھے، بلکہ حیران ہو کر ہم ہنسنے والوں کی طرف دیکھ رہے تھے کہ بھلا یہ بھی کوئی ہنسنے کی بات ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ جامعہ اشرفیہ لاہور کے ایک بہت بڑے عالم دین نے ابا جان سے کہا، مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ صاحب نے آپ پر تنقید کی ہے، مگر آپ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس خاموشی سے شکوک اور شبہات پیدا ہو رہے ہیں۔ ابا جان نے جواب میں کہا، مجھ پر جو آدمی بھی بلا وجہ تنقید کرتا ہے، بلا شبہ اس سے مجھے دکھ ہوتا ہے، لیکن اس حوالے سے مولانا احمد علی صاحب کا معاملہ بالکل جدا ہے۔ ان کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں کہ وہ تنقید کرتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ ان کی نیکیوں کے صدقے ان کی یہ بے جواز تنقید اللہ تعالیٰ بخش دے گا، اور میری کوتاہیاں اتنی ہیں کہ میری خاموشی کی وجہ سے ان میں کچھ کمی واقع ہو جائے گی۔ ابا جان کو بھوک اور پیاس پر بہت زیادہ کنٹرول تھا۔ وہ کھانے میں کبھی کوئی عیب نہیں نکالتے تھے۔ اگر کبھی غلطی سے پکانے والی خاتون نمک زیادہ ڈال دیتی یا بالکل ہی ڈالنا بھول جاتی تو وہ عیب نکالے بغیر صبر اور شکر سے کھا لیتے تھے، اور اگر کسی بچے کے منہ سے حرف شکایت نکلتا تو کہتے تھے
روزانہ تو ٹھیک پکتا ہے، اگر کسی ایک دن کوئی کمی رہ بھی گئی ہے تو بھلا اس میں الجھنے اور ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ انہیں دیکھ کر ہم سب بہن بھائی بھی کھانے میں اکثر عیب نہیں نکالتے تھے۔ اگر کسی کے منہ سے بے دھیانی میں ایسی ویسی کوئی بات نکل جاتی تھی تو فوراً دادی اماں کہتی تھیں یہ نقلی سید ہے، بلکہ نو مسلم ہے، مطلب نیو مسلم۔ نو مسلم ہے بیچارہ، کیا کرے، اپنی عادت سے مجبور ہے، اسی لیے ڈر کے مارے کوئی کچھ نہیں کہتا تھا۔ دادی اماں کے انتقال کے بعد بھی ہم بہن بھائیوں میں یہ کہنے کی روایت برقرار رہی اور کھانے میں عیب نکالنے والا نقلی سید اور نو مسلم کہلاتا رہا۔ ابھی انہی دنوں کی بات ہے، فلسطینی مسلمانوں کا ایک وفد لاہور آیا اور ابا جان سے ملنے کا خواہش مند ہوا، جس پر ان کو شام کی چائے پر مدعو کیا گیا۔ ہمارے گھر آنے سے چند گھنٹے پہلے اطلاع ملی کہ ان کے ساتھ کچھ خواتین بھی ہوں گی۔ مخلوط محفل کی ہمارے گھر میں کوئی گنجائش نہیں تھی۔ ابا جان نے فوری طور پر خواتین کے لیے اندر کے لان میں انتظام کروایا اور ہمیں ہدایت کی کہ آپ لوگ ہی سب مہمان خواتین کی خاطر مدارات کریں گے۔ یہ بھری برسات کا موسم تھا۔ جس وقت ٹینٹ سروس والے میزیں لگا رہے تھے، کالی سیاہ گھٹا گھر کر آ گئی اور ایسے لگتا تھا کہ بارش بس شروع ہونے ہی والی ہے۔ ہم لوگ بہت گھبرا گئے اور ابا جان سے کہا، اگر باہر مہمان خواتین کو بٹھایا اور بارش شروع ہو گئی تو کس قدر بھگدڑ مچے گی؟ ابا جان نے نہایت اطمینان سے کہا، انشاءاللہ بارش نہیں ہوگی۔ ہم نے کہا، بارش تو بالکل تیار کھڑی ہے۔ ابا جان نے پھر اسی اطمینان سے زور دے کر کہا، میں نے کہا نا انشاءاللہ بارش نہیں ہوگی۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے گھٹا چھٹ گئی اور نیلا صاف آسمان نکل آیا۔ ہوا ایسی خوشگوار چلی کہ دل خوش ہو گیا۔ مہمان آئے، آرام سے بیٹھے، چائے پی اور چلے گئے۔ جب سب مہمان چلے گئے اور ساری چیزیں اٹھائی گئیں تو بادل پھر گھر کر آ گیا۔ اس کے بعد تمام رات موسلادھار بارش ہوئی، چھاجوں مینا برسا۔ اس وقت ہماری اماں جان نے ہم سے کہا، دیکھو یہ جو دونوں ماں بیٹے ہیں نا، ابا جان اور دادی اماں، یہ جو کچھ کہہ دیا کریں اسے چپ چاپ مان لیا کرو، ان سے بحث نہ کیا کرو۔ یہ جو کچھ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اکثر ان کی بات پوری کر دیتا ہے۔ پھر اماں جان نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دو احادیث سنائی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندوں میں بعض ایسے ہیں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم کھا لیں، اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے پراگندہ بال والے جن کے لیے دروازے نہیں کھولے جاتے ایسے ہیں کہ اگر وہ اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اس قسم میں سچا کر دیتا ہے۔ 1957 میں 6 اور 7 دسمبر کی درمیانی رات کو 2 بجے مختصر علالت کے بعد دادی اماں انتقال کر گئیں۔ تمام عمر من مریدم تو طبیبم کہہ کر تندرست ہو جانے والی دادی اماں بالآخر اپنے طبیب حقیقی سے جا ملی، یعنی ہمیشہ کے لیے شفا یاب ہو گئیں۔ دادی اماں کے انتقال کے بعد عام لوگوں کا خیال تھا کہ اماں جی کے صاحبزادے اتنے نامی گرامی عالم دین ہیں، ضرور اپنی والدہ صاحبہ کے ایصال ثواب کے لیے کل 10واں 20واں اور 40واں کریں گے اور خوب بریانی زردے کی دیگیں پکیں گی، حلوے اور نان بانٹے جائیں گے۔ لیکن دیکھنے والے یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ابا جان نے نہ دادی اماں کے قل کیے نہ دوسری ہی رسوم، اس پر جتنے منہ اتنی ہی باتیں۔ کہنے والوں نے تو یہاں تک کہا کہ یا اللہ تو سب کو نیک اولاد دے، ایسی اولاد تو کسی دشمن کو بھی نہ دے جس نے اماں جی کو قبر میں اوندھا ڈال دیا اور پھر پلٹ کر بھی نہ پوچھا۔ ان باتوں کا ہمارے گھر میں سب نے بہت برا مانا، لیکن ابا جان ان تبصروں سے بہت محظوظ ہوئے۔ اب تصویر کا دوسرا رخ دیکھیے۔ یہ کسی کو معلوم نہ تھا کہ ایک غریب آدمی جو دمے کا پرانا مریض تھا اور مرض کی شدت کی وجہ سے اپنی روزی خود کمانے سے قاصر تھا، روزانہ دوپہر کو ہمارے گھر آتا تھا اور اس کو بڑی عزت سے کھانا کھلایا جاتا تھا۔ کھانے کے بعد وہ ہمارے گھر ہی میں چارپائی پر لیٹ جاتا تھا اور رات کو کھانا کھا کر اپنے گھر چلا جاتا تھا۔ ابا جان کا حکم تھا کہ دوپہر کو اسے کھانا دادا ابا کے ایصال ثواب کے لیے کھلایا جائے اور رات کو دادی اماں کے ایصال ثواب کا کھانا پیش کیا جائے۔ پھر اسی سال رابطۂ عالم اسلامی کے اجلاس میں سعودی عرب جانا ہوا تو ابا جان نے دادی اماں کے ایصال ثواب کے لیے حج کیا۔ اس طرح کئی عمرے بھی کیے۔
ابا جان کی تیسری گرفتاری، 6 جنوری 1900 2 جنوری 1964 کو ابا جان پھر جیل چلے گئے اور کتابوں سے بھرے بڑے بڑے صندوق جیل جانے شروع ہو گئے۔ جیل والے بھی حیران ہوتے تھے کہ ایک کلاس کے دوسرے قیدیوں کے لیے حلوے اور انواع اور اقسام کے کھانے آتے ہیں، مگر مولانا صاحب کے لیے صرف کتابیں آتی ہیں۔ اس وقت ابا جان لاہور جیل میں تھے، جہاں اب شادمان کالونی ہے۔ ہر ہفتے ہم ملاقات کے لیے جاتے تھے۔ اس پورے عرصے اماں جان خاصی بیمار رہیں، دادی اماں بھی نہیں رہی تھی۔ ان کی موجودگی اماں جان کے لیے بہت بڑا اخلاقی سہارا ہوتی تھی۔ گرفتاری سے کچھ عرصے پہلے فیلڈ مارشل صدر محمد ایوب خان سے ابا جان کی بڑی یادگار گفتگو ہوئی۔ یہ ملاقات لاہور کے گورنمنٹ ہاؤس میں ہوئی تھی۔ گورنر مغربی پاکستان امیر محمد خان آف کالا باغ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ایوب خان صاحب کا ارشاد تھا، مولانا آپ سیاست چھوڑ دیں، ملک کو اور حکومت کو آپ کی بڑی ضرورت ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں نا کہ پولیٹکس میں نہیں آئے آپ، صرف دوسروں کی تربیت میں لگ جائیں، تو یہ ہوتا ہے کمزور مسلمان، کہ جو پولیٹکس سے دور رہتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ بس مجھے اپنا تزکیہ کرنا ہے، اپنے گھر والوں کا تزکیہ کرنا ہے اور اپنی سوسائٹی کا تزکیہ کرنا ہے۔ تو جو لوگ پولیٹکس میں آتے ہیں نا، وہ سب سے بڑے خطرے میں رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اب پرابلم شروع ہو جائے گی۔ ایک بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ جب تک ہم اپنے گھروں میں نمازیں پڑھتے رہیں گے، اپنے گھروں میں پردہ کرتے رہیں گے، یا پھر جب تک ہم سیلف کے اوپر اپناتے رہیں گے نا دین، تو کسی کو پرابلم نہیں ہوگی آپ سے، نہ مجھ سے نہ کسی سے۔ اور بہت ہی کم ہوتا ہے ایسے جب ہم اپنے اوپر، لیکن جیسے ہی ہم ان چیزوں کو سسٹم میں لانے کی کوشش کریں گے تو پھر لوگوں کو پریشانی شروع ہو جائے گی۔ جیسے ہی آپ اپنے گھر کا کچھ سسٹم چینج کریں گے جس میں کہ دوسرے بھی انوالو ہوں، کہ جیسے فار ایگزامپل ابھی تک آپ کے ہاں ٹریڈیشنل ہی اس طرح سے ہوتا تھا کہ لوگ آتے تھے، چاہے وہ غیر محرم ہو یا کوئی بھی ہو، سب آپس میں آ کے ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، اور اس بات کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا کہ میلز کے لیے الگ سے اسپیس ہو، فیمیلز کے لیے الگ سے اسپیس ہو۔ مطلب آپ اس کو امیجن کریں، اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ 15-20 سال سے یا 25 سال سے یہ چلتا چلا آ رہا ہے کہ دادا کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا اور اب بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور اگر آپ بیچ میں انوالو ہوتے ہیں اور ایسا کچھ سیپریشن کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر دیکھیں آپ تماشا خاندان میں کیا ہوگا۔ تو یہ اور کس چیز کے لیے ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا احکام پورا کیا جا رہا ہوتا ہے، یہ اس لیے اگینسٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم جیسے ہی سسٹمیٹک کرنا شروع کریں گے چیزوں کو، لوگ اگینسٹ ہوں گے۔ ہماری پرسنل لائف سے لوگوں کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی، اور وہ تو پھر بہت ہی عجیب اور ایک طرح سے کہنا چاہیے بیوقوف ہوتے ہیں وہ لوگ جو پرسنل لائف میں بھی لوگوں کی چلے جاتے ہیں کہ ان کی پرسنل فالو کرنے کے لیے بھی ان کو تانے دیے جائیں، تو وہ تو پھر ایک بہت ہی گئی گزری چیز ہے۔ لیکن زیادہ تر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ جب تک انسان اپنے حد تک رکھے گا چیزیں تو اس سے کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو اس لیے ان کو بار بار کس بات کی ان کو ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ آپ اپنا جو دین ہے وہ صرف لکھنے پڑھنے تک رکھ دیں ان کو، کیونکہ بکس کبھی بھی چھپائی جا سکتی ہیں، ہسٹری کو کبھی بھی مٹایا جا سکتا ہے، بکس پبلش ہی نہ کی جائیں۔ لیکن جیسے ہی انسان جو ہے وہ پالیٹکس میں آ رہا ہے تو اس سے انہیں پریشانی ہو رہی ہے، تو وہ ان کو بتا رہے ہیں، مطلب ایوب خان صاحب کا ارشاد تھا، مولانا آپ سیاست چھوڑ دیں، ملک کو اور حکومت کو آپ کی بڑی ضرورت ہے۔ مطلب وہ ان کو ایک طرح سے دھمکی دے رہے ہیں کہ آپ جیسے ایجوکیشنسٹ کی ضرورت ہے تو آپ بس ایز اے ٹیچر رہیں اس ملک میں اور بس تربیت کرتے رہیں لوگوں کی۔ ابا جان نے کہا، ایوب صاحب آپ نے ساری زندگی فوج کی خدمت انجام دی ہے، بھلا آپ کس طرح مجھے زندگی کے اجتماعی معاملات میں دلچسپی لینے سے روک سکتے ہیں، اور کس اصول کے تحت سیاست سے دستکش ہونے کا مشورہ دے رہے ہیں؟ ایوب خان صاحب نے فرمایا، مولانا سیاست گندا کھیل ہے، آپ جیسے عالم شخص کو اس میں نہیں آنا چاہیے۔ ابا جان نے جواب دیا، تو آپ کا کیا خیال ہے، اسے گندا ہی رہنا چاہیے؟ اس میں گندے لوگوں کے بجائے صاف ستھرے کردار کے لوگ آئیں گے، تبھی تو یہ گندگی صاف ہوگی۔ اس کے بعد ایوب صاحب نے کہا، آپ اپنے بچوں کے نام سے فیکٹریاں لگائیں، ہم آپ کو بینکوں سے قرضے دیں گے، آپ کو پرمٹ اور لائسنس دیں گے، جس عرب ملک میں آپ چاہیں ہم آپ کو سفیر بنا کر بھیج دیں گے۔ مطلب یہ آفرز دیے جا رہے ہیں انہیں، اور اگر وہ کر لیتے تو ہو سکتا تھا ان کو یہ سب ملتا بھی۔ مگر ان تمام پیشکشوں کے جواب میں ادھر ایک شان استعانہ بھی اور استعانہ تھی، اور بس ابا جان نے صرف یہ کہا، آپ نے میرے بارے میں غلط اندازہ لگایا ہے،
ایوب صاحب حیران تھے کہ ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو روپے اور مٹی کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں۔ ابا جان اکثر ایک شعر پڑھا کرتے تھے جو خود ان کے حسب حال تھا: ہزار دینے کا ایک دینا ہے، ایک دل بے مدعا دیا تو نے۔ ابا جان نے ایک جگہ لکھا ہے: ایمان بالغیب قلب کی اس کیفیت کا نام ہے جس کی بنا پر انسان غائبات کی خاطر مشاہدات اور موجودات کا انکار کر دیتا ہے۔ بالکل، کیونکہ ایمان بالغیب میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ ایمان بالغیب جو ہے وہ ہمارا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر، نبی ہمارا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان بالغیب ہے کیونکہ ہم نے ان کو نہیں دیکھا، صحابہ پر، نبیوں پر، جنت اور دوزخ، جتنی بھی چیزیں ہڈن ہیں، مطلب جو ہم دیکھ نہیں سکتے، آخرت پر، یہ سب ایمان بالغیب میں آتی ہیں چیزیں، کیونکہ ہم ان کو ایسے نہیں دیکھ رہے نا، ابھی سین نہیں ہے وہ۔ تو ایمان بالغیب قلب کی اس کیفیت کا نام ہے جس کی بنا پر انسان غائبات کی خاطر، کہ اس جنت کی خاطر مشاہدات اور موجودات کا انکار، کیونکہ وہ چیزیں تو دنیا میں مل رہی ہیں نا، لائیو ہمیں پریزنٹ کی جا رہی ہیں وہ چیزیں، جو صحیح نہیں ہیں ان کو انکار کر کے انسان اس کی خاطر مطلب چھوڑ دے تو اسے کہا جاتا ہے ایمان بالغیب، اور وہ دل کے اندر ہی انسان کے ہوتا ہے، اسے دکھایا نہیں جا سکتا۔ آخرت کی کامیابی کے لیے دنوی فائدوں کو ٹھکرا دیتا ہے، دنیاوی نقطۂ نظر سے صوفی صد خسارے کا سودا کر لیتا ہے اور اس پر مطمئن رہتا ہے۔ ایمان بالغیب کی بنا پر انسان دنیا اور دنیا کے فائدے اور نقصان سے دور، بہت دور جنت کی طرف دیکھتا ہے اور معاملات کرتا ہے۔ اس کی نگاہ جنت کے نظاروں پر جمی ہوتی ہے، جنت کی نہروں، جنت کے پھل، اس کی چھاؤں اور اس کی راحتوں پر جمی ہوتی ہے۔ 1964 میں گرفتاری کے بعد ابا جان پر بغاوت کا مقدمہ چلایا گیا۔ اس وقت کے ہوم سیکرٹری صاحب نے ابا جان کی موجودگی میں ہائی کورٹ کے سامنے حلفاً جھوٹی گواہی دی۔ غالباً اسی کے صلے میں ایوب خان نے تھل کے علاقے میں ان کو خاصی معقول اراضی بطور انعام دی۔ ان صاحب نے اپنے دونوں بیٹوں کو اراضی کا قبضہ لینے کے لیے بھیجا۔ اراضی کے قدیم مالکان سخت طیش کے عالم میں تھے۔ انہوں نے مذکورہ سیکرٹری صاحب کے بیٹوں کو کلہاڑیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ لاشیں سارا دن سخت گرمی میں دھوپ میں پڑی رہیں۔ قاتل کسی کو لاشیں اٹھانے نہیں دے رہے تھے۔ آخر بڑے صاحب پولیس کی بڑی بھاری جمعیت لے کر خود گئے اور لاشیں اٹھا کر لائے۔ ان کے صرف دو ہی بیٹے تھے، ایک کی عمر 32 سال تھی اور دوسرے کی عمر 27 سال۔ ہمارے ایک مشترکہ ملنے والے ان کے ہاں تعزیت کو گئے تھے۔ انہوں نے ہمیں بتایا بڑے صاحب اور ان کے سارے گھر والے اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ ہم تو کانوں میں انگلیاں ڈال چپ چاپ وہاں سے بھاگ آئے، ورنہ ہم بھی گناہگار ہوتے۔ ابا جان نے ایک جگہ لکھا ہے: افلاس، جہالت اور انگریز کی 150 سالہ غلامی نے ہمارے بیشتر افراد کو بے غیرت اور بندہ نفس بنا دیا ہے۔ وہ روٹی اور عزت کے بھوکے ہیں۔ ان کا یہ حال ہو گیا ہے کہ جہاں کسی نے روٹی کے چند ٹکڑے اور نام نمود کے چند کھلونے پھینکے، یہ کتوں کی طرح اس کی طرف لپکے۔ اپنے دین اور ایمان، اپنے ضمیر، اپنی غیرت اور شرافت، اپنی قوم اور ملت کے خلاف کوئی بھی خدمت بجا لانے میں ان کو باک نہیں ہوتا۔ گزشتہ 150 برس کا تجربہ بتاتا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں ہی کی جماعت سے ایک دو نہیں، سینکڑوں، ہزاروں خائن اور غدار انگریزوں کو مل گئے جنہوں نے تقریر سے، تحریر سے، ہاتھ اور پاؤں سے، حتیٰ کہ تلوار اور بندوق تک سے اپنے مذہب اور اپنی قوم کے مقابلے میں دشمنوں کی خدمت کی۔ جب ابا جان جیل سے رہا ہو کر گھر آئے تو ہمارے ایک عزیز جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھے، ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ لیے مبارکباد دینے آئے۔ اپنی عادت کے مطابق وہ چہک نہیں رہے تھے، بالکل، بلکہ چپ چپ سے تھے۔ تھوڑی دیر بیٹھ کر چلے گئے۔ ان کے چلے جانے کے بعد ہم لوگوں نے حیرانی سے کہا کہ آج یہ اتنے بجھے بجھے سے کیوں تھے؟ ابا جان نے اس کی وجہ بتائی: جماعت پر پابندی کے دوران مقدمے کے سلسلے میں پولیس کی گاڑی میں مجھے ہائی کورٹ لایا جا رہا تھا۔ سپرنٹنڈنٹ پولیس میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور گاڑی ہائی کورٹ کے گیٹ کی طرف مڑ رہی تھی۔ سامنے سے یہ صاحب اپنی گاڑی خود ڈرائیو کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ جوں ہی میری آنکھیں ان سے چار ہوئیں، غیر ارادی طور پر میرا ہاتھ سلام کے لیے اٹھ گیا اور میں نے اشارے سے انہیں سلام کیا۔ اس بندہ خدا نے میری طرف دیکھا ضرور مگر جواب دیے بغیر آگے بڑھ گئے۔ سلام کا جواب اس لیے نہ دیا کہ کہیں سپرنٹنڈنٹ پولیس نہ دیکھ لے۔ پھر ابا جان نے ہمیں سمجھایا: یہ بات میں نے آپ لوگوں کو اس لیے بتائی ہے کہ اس دنیا اور اس کی ڈھلتی پھرتی چھاؤں کی حقیقت کو سمجھیں۔ یاد رکھو کہ ساری دوستیاں، رشتہ داریاں اور محبتیں اسی وقت تک ہوتی ہیں جب آدمی کے حالات اچھے ہوں۔
جیسے ہی حالات بدلتے ہیں ساری چاہتیں، دوستیاں اور رشتہ داریاں دم توڑ دیتی ہیں۔ اگر ابا جان ہمیں یہ بات نہ بھی بتاتے تو ہم کو اتنا تو تجربہ ہو چکا تھا کہ ہم کبھی کسی کے ظاہری التفات سے دھوکہ نہیں کھا سکتے تھے۔ جب ابا جان جیل سے باہر ہوتے تھے تو ہم مولانا کے صاحبزادے اور صاحبزادیاں ہوتے تھے، اور جیسے ہی وہ جیل جاتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس بھری دنیا میں ہم تنہا ہیں۔ جو ہی ابا جان جیل سے رہا ہو کر آتے تھے ایسا محسوس ہوتا کہ ہم پر جان چھڑکنے والے تو بہت زیادہ ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہم خود آگے بڑھ کر کسی سے نہیں ملتے بلکہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ وہ ہم سے پہلے ملیں، اور اسی لیے لوگ ہمیں مغرور اور کم آمیز سمجھتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ابا جان کی وجہ سے لوگ دوسروں کے سامنے ہم سے آنکھ ملانا پسند نہیں کرتے تھے کہ خواہ سروس ریکارڈ خراب ہو جائے گا، ترقی رک جائے گی اور پتہ نہیں کہاں کہاں انکوائریاں ہوں گی۔ یہ خود کو سنبھال کر رکھنے اور ملنے میں پہل نہ کرنے کی عادت بچپن سے اس قدر راسخ ہو چکی ہے کہ اب بدلے نہیں بدلتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مجھے ایک پوائنٹ سامنے رکھنا ہے، وہ یہ کہ سید قطب کی کتاب انہوں نے جو لکھی ہے اس کا نام مائل سٹونز ہے۔ اس میں وہ ایک آئی تھنک سیکنڈ چیپٹر میں یہ ڈسکشن کرتے ہیں کہ جیسے آپ نے وہ بتایا نا کہ جب ان کے گھر میں آفیشلز آ کے ان کو یہ تربیت دے رہے تھے کہ آپ پالیٹکس سے دور رہے، آپ ایجوکیشنلسٹ ہے تو آپ اپنے آپ کو، اپنے خیالات ان کو وہاں تک محدود رکھے اور پالیٹکس میں ایکٹیو رول نہ رکھے۔ مجھے یہ چیز کافی آئرونیکل لگتی ہے کیونکہ لوگ جو ہے نا وہ، چاہے وہ لوگ ہیں جو ایکٹیولی گراؤنڈ پہ کام کر رہے ہیں یا پھر وہ لوگ ہیں جو گھروں میں ہیں، ان کو یہ لگتا ہے کہ پالیٹکس اور اسلام شاید دو الگ الگ چیزیں ہیں اور پالیٹکس اسلام کا اسپیکٹ نہیں ہے۔ ہم کل والے ڈسکشن میں ہم نے کل والے یا پھر پرسوں والے میں اپنے ساورنٹی، اللہ کی ساورنٹی کی بات کی تھی، تو وہ ہر ڈسکشن میں سملر رہتی ہے، اور اس ڈسکشن میں وہ امپورٹنٹ اس لیے لگتی ہے مجھے، جیسے میں نے مائل سٹونز کا ذکر کیا، اس میں وہ بتاتے کہ جو جاہلیہ کا سسٹم ہے، اب وہ جب جاہلیہ کی بات کرتے ہیں تو وہ پوسٹ بیسکلی پری عربک ٹائمز کی بات کرتے ہیں، جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے والا دور تھا۔ تو اس کی مشابہت آج کے دور میں بھی، مطلب وہ آج بھی سملر رہتی ہے کیونکہ ہم لوگ ویسے ہی بیسکلی ویسے ہی چیزیں آج دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ اس میں بولتے ہیں کہ جاہلیہ کا جو کانسیپٹ ہے وہ میئر ایک تھیوری نہیں ہے، وہ ایک اسٹیبلشڈ سسٹم ہے دنیا میں بیسکلی، مطلب وہ صرف تھیوریٹیکل نہیں ہے، وہ ایک سسٹم ہے جس میں لوگ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ اس سسٹم کی اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے، اس سسٹم کی اپنی ایک ایسپریشن ہے۔ تو اگر آپ کو جاہلیہ سسٹم کے اگینسٹ بولنا ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کی ساورنٹی کو، اس کے کانسیپٹ کو ریکلیم کرنا ہے، تو آپ میئر تھیوری پر ریلائی نہیں کر سکتے، آپ کو پریکٹیکل ایسپیکٹ میں آنا پڑے گا، اور وہاں پہ پالیٹکس کا جو رول ہے وہ بار بار ایمفیسس اس پہ آتا ہے۔ اور وہی چیز امپورٹنٹ ہے کہ یہ دو، پالیٹکس یا پھر اسلام، ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے۔ جب ہم لوگ یہ چیز بولتے ہیں کہ ساورنٹی اللہ تعالیٰ کی ہے، مالک الملک وہی ہے، تو ہم لوگ اس چیز پہ بھی آتے ہیں کہ پھر ہمیں انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے کس کیپیسٹی میں دنیا میں بھیجا ہے۔ تو وہ ہے کہ ہم خلیفہ کے طور پہ یہاں پہ آئے ہوئے، تو ہم لوگ پالیٹکس سے چاہ کر بھی الگ نہیں رہ سکتے۔ اگر ہم لوگ انٹلیکچوئل ڈسکشنس کی بھی بات کریں، مطلب میں ایز اے سم ون جس کو کچھ نہیں ابھی پتہ ہے، جو مطلب بار بار یہ چیز کی کوشش کرتی ہے کہ میں سیکھوں، میں چیزیں پڑھوں، میں لوگوں کو سنوں، مجھے بھی ایک طریقے سے اس چیز کا علم ہے کہ ہر چیز پولیٹیکل ہے، کوئی چیز پولیٹکس سے الگ نہیں ہے۔ جب بات آپ کی ایکزسٹنس کی آتی ہے، آپ کے سروائیول کی آتی ہے، پھر کوئی چیز جو ہے وہ اے پولیٹیکل نہیں رہتی ہے۔ تو یہ چیز مجھے کافی اسٹرانگ لگتی ہے، جس پہ مجھے لگتا ہے ہر ایک کو امفیسس دینا چاہیے کہ پالیٹکس ایز این ایسپیکٹ اسلام سے الگ نہیں ہے۔ ہم لوگ شریعہ پڑھتے اس لیے ہے کہ ہم لوگ اسٹیبلش کریں اللہ کی ساورنٹی، اور پھر ایز خلیفہ جو ہے ان لاز کو، ان پرنسپلس کو اپلائی کر کے ہم لوگوں کو انسپائر کرے یا پھر ان کو صحیح راستہ دکھائے، اور یہ دو الگ چیزیں نہیں ہیں۔ یہ پوائنٹ مجھے آ کے رکھنا تھا۔ جزاک اللہ خیر۔
جزاک اللہ خیر، بہت اچھے سے آپ نے ایکسپلین کیا ہے. اور ابھی تو ہم صرف پولیٹیکل آسپیکٹ کی بات آ رہی ہے یہاں پہ، لیکن ہر آسپیکٹ چاہے وہ اکانومیکل ہو، پولیٹیکل ہو، یا کسی بھی مطلب جیسے کہتے ہیں نا کہ پوری دنیا کا نظام، اب وہ جو جتنے بھی اس کے بیسس ہیں وہ سب اسلامک ہی ہیں. مطلب اسلام انکلوڈس ایوری آسپیکٹ آف اے ہیومن بینگ. مطلب اس کی زندگی میں جو بھی آسپیکٹس ہوتے ہیں، جو بھی بیسس ہے جس پر سوسائٹی کو ورک کرنا چاہیے، وہ سب اسلام کے انڈر ہی ہیں. وہ کبھی سپریٹ نہیں ہو سکتے. اور جب ہم اس کو سپریٹ کرتے ہیں تو ہم پرابلمس دیکھ رہے ہیں پھر، کیونکہ ابھی ہم نے دنیا کے نظام کو الگ سے اور اسلام کو الگ سے پڑھنا شروع کیا، اس لیے پرابلم آ رہی ہے. جب ہم ان کو ایک ساتھ کر دیں گے تبھی پرابلم ریزالو ہوگی، کیونکہ دنیا کا نظام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے حساب سے ہی چلنا ہے. اب وہ چل نہیں رہا ہے، اس لیے پرابلمس ہو رہی ہیں. تو یہ چیز ہم تب اسٹیبلش کر کے دکھائیں گے جب ہم اپنی پرسنل اینڈ ہم کہہ سکتے ہیں فیملی کو، یا جس جس کے لیے بھی ہم ذمہ دار ہیں وہاں پر جب ہم لاز کو قائم کر کے دکھائیں گے تبھی ہم کسی کو ماڈل پیش کر سکتے ہیں کہ کیسے. کیونکہ ہم نے اپنی بھی پرسنل لائفز کو دین سے الگ کر لیا نا. ہم نے اپنی زندگیوں میں جو ڈیسیجنس لے رہے ہیں وہ اس سے دین کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نے یہ بتا دیا دوسروں کو کہ ہم ڈیسیجن لیں گے دنیا والوں کے حساب سے، دین ہمارا ہمارے گھر تک محدود ہے، یہ ہماری بالکل پرسنل لائف تک محدود ہے. تو یہ اسی لیے پرابلم آ رہی ہے، کیونکہ ہم خود اگزامپل شو کر کے نہیں دکھا پا رہے کہ یہ ڈفرینٹ چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی چیز ہے. تو ایسے ہی ہے. اور آج کا بھی کافی مطلب انٹینس تھی چیزیں، اور یہ ہمیں پڑھنا چاہیے اس کے بارے میں. جیسے میں بار بار کہہ رہی ہوں، یہ بہت شارٹ میں ہے، یہ جتنی بھی اسٹوری ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہمیں ایک آسپیکٹ دیا ہے انہوں نے کہ دس ہیز ہیپنڈ ود ہم. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایکچول میں اور بھی کیا کیا کس کس اسکالر کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے، اور کس کس طرح سے جس نے بھی بات کی ہے سسٹم کو لانے کی، اس کے خلاف ہی کھڑے ہوئے ہیں سب لوگ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق دے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.